ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈس. عمل جو ہے اب اسے زیادہ واضح ہو کے نظر آنا چاہیے، صرف لفظوں سے کام نہیں چلے گا. تو اس لیے میرے خیال میں آج ہزاروں پودے لگانے کا یہاں ایم کیو ایم پاکستان نے کڈنی ہل پارک میں انتظام کیا ہے. 1 اگست 2024 اسی سال 1 اگست سے ہم نے باقاعدہ ایک ایگریسو بڑے پیمانے پر شجرکاری پودے لگانے کی ایک ایسی مہم شروع کی ہے کہ جو شجرکاری کے سیزن میں تو جاری رہے گی اور اس کی کوئی کلوزنگ ڈیٹ بھی نہیں ہے، لیکن شجرکاری کے سیزن کے علاوہ بھی زمین کی سہولت دیکھ کے، پودوں کی مناسبت اور دستیابی دیکھ کے، اگر کسی بھی سیزن میں کسی بھی زمین پر کوئی پودا لگایا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں ایم کیو ایم یہ پیرینیلی پورے سال بھر اس تحریک کو، اس ڈرائیو کو، اس مہم کو جاری رکھنے کا بھرپور ارادہ رکھتی ہے. اور یہ ایک ایسا کار خیر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ شاید آج جو کلائمیٹ چینج جو سب سے بڑا خطرہ بن کر اس قرۂ ارض کے لیے ایک واحد سیارہ جہاں پر زندگی بستی ہے، جہاں جانور بھی ہیں، جہاں پودے نباتات بھی ہیں، جہاں انسان بھی ہے، اگر اس پورے سیارے کو خطرہ ہے موسموں کی تبدیلی سے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ شاید پوری دنیا کی حکومتوں نے، انسانوں نے اس زمین کے وسائل کو، قدرتی وسائل کو اتنی بے دردی کے ساتھ استعمال کیا ہے اپنے گروہی ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے کہ یہ پورا پلینٹ، سیارہ قرۂ ارض موسموں کی تبدیلی کے شدید سنگین خطرات سے دوچار ہے. اب ان خطرات سے نمٹنے کے لیے پورے دنیا کے ماحولیات کے ماہرین نے مختلف حکومتوں کو اور 7-8 ارب انسان جو اس زمین پر بستے ہیں انہیں 10 سال دیے ہیں کہ اگر ان 10 سالوں میں اس تباہ کاری کی رفتار کو روکا جا سکتا ہے، اس میں ریورس گیئر لگایا جا سکتا ہے، تو یہ ناور نیور والی صورتحال ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، ہونی نہیں تو کبھی نہیں، ناور نیور والی صورتحال ہے. ایم کیو ایم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے، اور اس لیے بھی کہ دنیا کے 7 ممالک جو بدترین، جو تباہ کاری کے شکار ہوں گے موسموں کی تبدیلی کے، اس میں پاکستان بھی ہے اور یہ میرا شہر کراچی بھی ہے. آل دا مور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، انسانی، اخلاقی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، کہ اب ہم زمین کی ضرورت کے مطابق اس زمین پر وہ پودے لگائیں جو اس زمین میں آسانی سے اگیں، جہاں پانی بھی آسانی سے پہنچایا جائے، دستیاب ہو. تو میرے خیال میں ہم جو نباتات کے ماہرین ہیں، باٹنی کے جو ماحولیات کے ماہرین ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آج کی تقریب میں موجود ہیں. ان سے استفادہ کر کے، ان سے معلومات لے کے، سوائل ٹیسٹنگ کر کے کس زمین پر کون سا پودا اگے گا. میرے خیال میں یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک انداز میں ہو رہا ہے، ایک منظم انداز میں ہو رہا ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ عوام کو، لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، انہیں متحد، منظم، متحرک کر رہے ہیں. یہ اپنی جگہ پر خود ایک تحریک ہے اور یہ حکومتوں کا کام بھی ہے، لیکن اگر حکومتیں اس سلسلے میں بہت باقاعدہ آگے نہیں آ رہی ہیں، اپنی باقاعدہ پالیسی کا اعلان نہیں کر رہی، تو کم از کم کراچی، سندھ کے شہروں کی مناسبت سے جہاں ہمارے روٹس ہیں، ہم نے چاہا اور ہم نے کہا کہ ہم لیڈ لیتے ہیں اور ہم ایک ایگریسو مہم کا آغاز کرتے ہیں جو نرسری سے ان کو پہلے سے کہا گیا تھا کہ بھئی ہمیں اتنے پودے چاہیے، ہزاروں لاکھوں پودے چاہیے ہوں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا.
تو میرے خیال میں یہ ہماری اکانومی کے لیے بھی اچھا ہے۔ آم کی گٹلیاں ہم روزانہ کتنی ضائع کرتے ہیں۔ یہ سیزن جو آزادی کا موسم بھی ہے، اگست کا مہینہ، یہی سیزن شجرکاری کا مہینہ بھی ہے، اور اگر ہم نے اپنی آزادی کا پاس نہ کیا، شجرکاری کے فرائض کو پورا نہ کیا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، تو پھر ایک حشرکاری کا موسم آئے گا، اور یہ ساری چیزیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاٹ چلے گا بنجارہ، تو میرے خیال میں آم کی گٹلیوں کو بھی بچا کر، پورے ہفتے کے آم کی گٹلیوں کو بچائیں، اور کہیں نہ کہیں جا کے کسی پارک میں جو ہے وہ اس گٹلی کو ڈال دیں۔ 100 میں سے اگر 2 درخت بھی اگاتے ہیں تو اس سے کراچی کے عوام کو بہت سستے آم ملنا شروع ہو جائیں گے۔ کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواچہ، پورے سندھ اور میرپور خاص اور یہ علاقہ تو ویسے بھی آم کے لیے مشہور ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہیے۔ آکسیجن کی دستیابی کم ہے، اور جو ہے وہ یہ کانکریٹ کے جنگل بن گیا کراچی۔ پورشن مافیا نے الگ تباہی مچائی ہے، جہاں تعمیرات اور بلڈنگ کے قوانین کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے، اور حبس کتنا ہو گیا، ہیٹ ویو نے اور بیڑا غرق کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہیٹ ویو، اور پھر کراچی کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ٹیمپریچر 35 ہے سالہ، لیکن فیل لائک 45۔ ٹیمپریچر 45 ہے تو فیل لائک 55۔ ہماری تو یہ مصیبت ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے آسان بہتر طریقہ شجر لگانا ہے، شجرکاری کرنی ہے، پودے لگانے، پھر ان پودوں کو اگانا بھی ہے، ان کی آبیاری بھی کرنی ہے۔ تو ہم اچھے انسانوں کی آبیاری بھی کر رہے ہیں، نوجوانوں کو بھی آگے لا رہے ہیں، تنظیم میں بھی، آئندہ کے انتخابات میں بھی، اور آپ نے دیکھا 15,000 بیٹے بیٹیوں کا ایک بہت بڑا کنونشن ہوا، الحمدللہ۔ خود نثاری کی طرف بھی لے جا رہے ہیں، مایوسی سے نکال کر امید کی طرف بھی لے جا رہے ہیں، اور یہ شجرکاری بھی انشاءاللہ خود نثاری کی طرف لے جائے گی جب ہم پھلوں کے پودے لگائیں گے۔ آخر میں ایک شعر پڑھوں گا، آپ سے اجازت دوں گا۔ میڈیا کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور جو لوگ یہاں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ یہ پاکستان بھی ایک شجر ہے، یہ سایہ دار ہے، یہ پھلدار ہے، پھولدار ہے، خوشبودار ہے۔ اب اسے ہمیں گھونسلے دار بھی بنانا ہے۔ ہر شہری کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، ہر فیملی کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے، ہر درخت پر پرندوں کا ایک گھونسلہ ہونا چاہیے۔ جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز چاہے جتنے ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ لوگوں کا اعتبار حاصل کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یوم آزادی آپ سب کو، آپ کی وساطت سے تمام اہل وطن کو بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ۔